السلام علیکم۔ آج مختصر سی بات ہوگی ادارے اور حکومت۔ تو جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے ایک اپنا لائحہ عمل بتایا کہ ہم کسی بھی ادارے میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں کریں گے، ادارے اپنے اپنے لیول پہ آزاد ہیں اور کام کریں۔ دس از دا بیسٹ پالیسی فار اے گڈ گورنمنٹ کہ آپ سیاسی مداخلت نہ کریں، اداروں کو کام کرنے دیں۔ لیکن ہمارے ملک میں یہ پالیسی کس حد تک کامیاب ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں ادارے اپنے کام کو نیک نیتی، دیانتداری اور تیزی سے کر رہے ہوں، وہاں تو آپ ان کو کھلی چھٹی دے دیں۔ جو بچہ بغیر کہے اسکول کا کام گھر پہ آ کے کر رہا ہے، گھر پہ 2 گھنٹے کھیلنے کے بعد 4 گھنٹے پڑھتا ہے، اسے تو کوئی ضرورت نہیں والدین کی نگرانی کی۔ جو بچہ اسکول سے آ کے کھیل کے گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے، شام کو آ کے روٹی کھاتا ہے، سو جاتا ہے، دوسرے دن اسکول نہیں جاتا، میں نے کل کام نہیں کیا، تو ایسے بچے کو والدین کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اگر وہ والدین اس کو کھینچیں گے نہیں، اس کا دھیان نہیں کریں گے، سپرویژن نہیں کریں گے، تو وہ ایک بیڈ اسٹوڈنٹ بن جائے گا اور تعلیم سے بھاگ جائے گا۔ ان دا لانگ رن نقصان اس اسٹوڈنٹ کا بھی ہوگا اور والدین کا بھی۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ اگر ایک بچہ ٹھیک نہیں کام کر رہا تو اسے دبوچ لیں، اسے سمجھائیں، جو بھی طریقہ ہے وہ اپنائیں تاکہ وہ راہ راست پہ رہے۔ یہی بات ہمارے اداروں کی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے یہ ادارے بہت آزاد ہیں۔ کسی بھی آپ نظام کو دیکھ لیں پاکستان میں، اتنا پچھلے 20-25 سال میں اتنی کرپشن انٹر ہو چکی ہے، انجیکٹ ہو چکی ہے ہمارے محکموں میں، کہ جو کام لوگ کہتے ہیں جی، میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کو ٹیکس 1 لاکھ دینے کی بجائے نا، جو وہاں کا آفیسر ہے اسے 2 لاکھ دے دو، جان چھڑا لو۔ تو ان سے پوچھتے ہیں بھائی یہ کیوں آپ اس کو 2 لاکھ دیتے ہیں، حکومت کو لاکھ نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں جی حکومت تو ہر سال مانگنے آ جائے گی، یہ ایک دفعہ لے کے چپ کر جائے گا، ہمارا کیس فائل کر دے گا۔ اسی طرح FIR دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ ان دا بگننگ آف دا کیس، کسی بھی کیس کے شروع میں ریڈ کی رکھتی ہے FIR۔ ایک قتل ہوتا ہے، اس میں آپ 50 لوگ ڈال دیں، کیس ویک ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے 50 کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، 50 کا ٹائم ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ سیدھا سیدھا جسے قتل کیا ہے، وہ 2 بندے جنہوں نے فائرنگ کر کے ان کے خلاف FIR دیں گے تو فیصلہ بھی جلدی ہوگا، پن پوائنٹ بھی سامنے لوگ ہیں۔ لیکن اس میں 50 لوگوں سے کھانے میں اور 2 لوگوں سے کھانے میں، اگر آپ کا منشا پیسے کمانا ہے تو آپ کبھی بھی 2 پراپر لوگوں پہ FIR نہیں کریں گے، آپ 50 پہ کریں گے، کیونکہ آپ کی بدنیتی شامل ہے۔ تو اگر آپ ادھر آئیں جہاں سے ہم نے باغ جا کے ہم نے شکایت کرنی ہے، ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ ماشاءاللہ انگریز کے وقت کا ایسا ہے کہ آپ درخواست دے دیں، باپ درخواست دے گا، پھر اس کا بیٹا جا کے فیصلہ سنے گا۔ تو یہ تاثر کیوں ہے؟ وائی؟ یہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے، جو بھی عدالتوں میں کیس جاتا ہے اس کا فیصلہ اتنی دیر کے بعد ہوتا ہے کہ لوگ وہ کیس ہی بھول جاتے ہیں۔ اور ہمارا قانون اتنا ڈھیلا ڈالا بنا ہوا کہ اس میں وکیل جا کے 7-7 سال 8-8 سال تاریخی لیتے رہتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ جج مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ قانون میں اتنی سختی نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیں، یہ جو عمران صاحب کی پالیسی ہے کہ میں مداخلت نہیں کروں گا، میں NOR نہیں دوں گا، پرویز مشرف نے دیا تو وہ نقصان ہو گیا۔ بھائی پرویز مشرف صاحب نے NOR دیا اپنے فائدے کے لیے، جسٹ فار ہم سیلف ٹو سسٹین دا گورنمنٹ۔ انہوں نے اپنی حکومت بحال رکھنے کے لیے NOR دیا۔ اگر آپ NOR دیتے ہیں تو آپ اس لیے کہ وہ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ آپ واپس لا کے عوام کا پیسہ عوام کو دے رہے۔ تو اگر ایک ڈکٹیٹر اپنے فائدے کے لیے NOR دے سکتا ہے تو آپ 20 کروڑ عوام کے فائدے کے لیے NOR کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ کو سیدھا سیدھا پتا ہے کہ آپ عدالتوں میں جائیں،
ان کے خلاف کچھ بھی پروو نہیں ہوگا. پروو بھی ہو جائے تو پیسہ کیسے لائیں گے؟ دے آر ویری جینیس پرسن. ان کو پوری دنیا کا پتہ ہے کہ کہاں پیسہ محفوظ ہے, کہاں پاکستان نہیں. آپ کو یہ میں بتاؤں گے, جو جتنے پاکستان سے بھاگ ہوئے, کیا ایک بھی شخص ہم لا سکے ہیں یا پیسہ واپس لا سکے ہیں؟ ان عدالتوں میں جتنے بھی کیسز گئے ہیں, کیا کسی نے بھی ثابت کیا ہے؟ اب میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی یہ لیڈر ہے, اس نے اتنے ارب ڈالر کھایا ہے, تو کیا آج تک اسے اس پیسے کے عوض سزا ہوئی ہے؟ عدالت نے کہا ہے کہ یہ بات ثابت ہوا ہے. کیس ثابت نہیں ہوتا, عدالتوں کا نظام سسٹم ایسا ہے. تو ان سے شارٹ کٹ تو یہی تھا کہ عمران خان صاحب بیٹھتے ان کو بلاتے, کہتے بھائی لاؤ جو دینا ہے دو مجھے, میری گورنمنٹ سے یہ تو کرو, میں آپ کے ساتھ رعایت کر رہا ہوں, جو لوٹا پیسہ واپس دو, میں عوام کو دینا چاہتا ہوں. نہ مہنگائی آتی, پیسہ واپس آ جاتا. یہ لوگوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہمارے نظام میں اتنی طاقت ہے کہ ہم نواز شریف کو باہر جاتے ہوئے روک لیں؟ کیا ہمارے نظام میں اتنی طاقت ہے کہ اسحاق ڈار کو روک لیتے؟ نہیں. اب بھی ہم یہ اگر سسٹم کے تحت کام کریں گے تو یہ جو سسٹم کی کمزوری ہے وہ حکومت کی کمزوری بن جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر ایک کیس ہوتا ہے سامویئر, کوئی عزت کا کیس ہے, کسی بچی کی عزت جو ہے وہ داغدار ہو جاتی ہے, اب عوام جذباتی ہو جاتی ہے, پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوتا ہے. جو متعلقہ صوبے کا ہے وزیر اعلیٰ, وہ خود پریس کانفرنس کرتا ہے اور اپنے ساتھ پولیس کے سب سے بڑے آفیسر کو بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں, ہم پکڑ لیں گے. تو اب یہ ہوگا کہ اگر وہ پولیس افسر نہیں چاہتا اسے پکڑنے کے لیے اور وہ نہیں پکڑتا, اس کی پولیس اس ملزم کو نہیں پکڑ پاتی, تو لوگ کہیں گے کہ یہ جو ہے وزیر اعلیٰ یہ نالائق ہے, یہ نہیں کچھ کر سکا. اب نالائقی تو اس پولیس والے کی ہے, لیکن خمیازہ بھگت رہا ہے وزیر اعلیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اسے ساتھ بٹھا لیا. نہیں, وزیر اعلیٰ تو کنٹرولر ہے, اسے چاہیے اسے کھڑا کرے سائڈ پہ اور حکم دے سب کے سامنے کہ جاؤ 24 گھنٹے کے بعد اس کو پکڑ کے لاؤ. دین ہی از ان چارج آف دا پولیس. اگر دونوں بیٹھے ہیں بازو کیا حال ہے یار, سناؤ ٹھیک ہو, پکڑ لو یار پکڑ لو, وہ نہیں پکڑتا, تو اس کی نالائقی ان کے کھاتے میں آئے گی. عمران خان صاحب سے میری ریکویسٹ ہے, جب آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں دوں گا, تو پہلے یہ تو دیکھیں جن کے حوالے آپ نے کیا ہے, جن اداروں سے آپ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ این آر او نہ بھی دیں تو پیسے لے لیں گے, ان کی کارکردگی بھی تو آپ دیکھیں کہ واٹ دے آر ڈوئنگ. ماضی میں وہ کیا کر رہے ہیں, آپ وہ کیا کریں گے, اور آگے کیا ہوگا. ایک زرداری صاحب تو ہی از اے بگ, یعنی کہ ایک ہے وہ ایک ہستی ہے. ان کی چھوٹے سے کرندے جو ہے جو ادھر لے کے کوئی کرنسی جا رہا تھا آ رہا تھا, ان کو سوائے نہیں ہو سکے آج تک. تو میرے بھائی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنا راستہ چینج کریں. ان محکموں کے ساتھ یہ کہنا کہ ہم ان سے دور رہیں گے, ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے, یہ بالکل غلط ہے. اپنے تمام ورکر جو ہے یہ ان کی عزت ہے, ان سے کہیں کہ آپ ایک ایک محکمے میں چیک کریں, ڈیلی جائیں, کیسز دیکھیں, ان کو دیکھیں. وزیر اعلیٰ ہے, ان سے کہیں کہ آپ محکموں کے سربراہان سے رپورٹ لیں, ڈیلی مانگیں, پریس کانفرنس کریں, جی میں یہ کر رہا ہوں میں, تاکہ ان کی نالائقی آپ کے خاتے میں نہ پڑے. جیسے یہ ایک کیس ہوا ہے موٹر وے پہ, ٹھیک ہے, پولیس افسر اور ہمارے جو ہے جناب محترم وزیر اعلیٰ پنجاب ساتھ بیٹھ کانفرنس کی. اب پولیس کس سٹائل سے اس کا پیچھا کر رہی ہے بچے کو پتہ ہے, لیکن وہ جو ہے وہ نالائقی, وہ سلو سپیڈ, وہ ساری ان کے کھاتے میں جائے گی. وزیر اعلیٰ صاحب جی یہ ناکام ہے جی, یہ کیوں؟ وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہیں ان کا کام وہ بیٹھ کے آرڈر دیتے اور پھر 4 دن بعد پھر ان سے پوچھتے کہ واٹ ہیپنڈ, اور پھر بتاتے کہ یہ ہوا, یہ پارٹی یہ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے. تاکہ وزیر اعلیٰ جو ہے انہوں نے ووٹ لینے ہیں, انہوں نے عوام کے پاس جا کے ان سے بتانا ہے کہ میں نے یہ آپ کے لیے کام کیا. یہ جو افسران ہیں انہوں نے کسی سے کوئی ووٹ نہیں لینا, دے آر پرماننٹ,
دے ول بی ریٹائرڈ آفٹر 60 ایئرس. ان کو پتہ ہے پکا گارا ہم کو زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے یہ لوگ, یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں, 5 سال بعد چلے جائیں گے, ہم تو پرماننٹ ہے, ہمیں تو کوئی علاج. یہ ہے نا, پشاور سے آپ پنڈی بھیج دیں, پنڈی سے لاہور رہیں گے تو آفیسر ہی. تو یہ میں کہتا ہوں یہ تاثر جو ہے یہ آفیسر کا ہے. سیاستدان تو اس وقت ان پاور رہتا ہے جب تک عوام کے لیے کام کرے. تو آپ ان لوگوں میں مرج مات ہو, آپ ان اداروں میں مرج مات ہو. یو آر دا سپروائزر, ان کو سپروائز کرے. یہ مت کہ ہم ان میں داخل نہیں کریں, نہیں داخل نہیں کریں, سپرویژن تو کریں, اور ٹائٹ سپرویژن. ان کے ساتھ مکس ہو کے مت کوئی بیان دے تاکہ آپ میں اور ان لوگوں کی ایفیشنسی میں فرق ہو. عمران خان صاحب کوئی کام کرتے ہیں, وہ کہہ دیتے ہیں, آگے سے ہوتا نہیں, تو عوام جو ہے وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو کرنا چاہتے ہیں, یہ فلاں ادارہ نہیں کر رہا. ان کی پوزیشن واضح ہوتی جاتی ہے. لیکن ان کی یہ پالیسی کہ آپ نے جو ہے ورکر ان کو بھی کہہ دینا کہ آپ بھی نہ چیک کریں. مجھے یاد ہے کہ ایک رات یہ افریدی صاحب ہمارے ایک منسٹر ہے, وہ ایئرپورٹ پہ چلے گئے تھے, اچانک انہیں دورہ کیا, چیکنگ کی, اور وہاں دوڑ بھاگ لا کے تھانوں میں چلے گئے. اس کے بعد سائلنٹ. کیوں؟ میں بھی حکومت نے کہا کہ آپ اس طرح انوالو نہ ہو. حالانکہ وہ بات بیٹر تھی کہ وہ دن رات جاتے, چیک کرتے, ان کے سامنے حقیقت آتی. عوام کس سے تانگ ہے, کیونکہ آپ نے جواب دے دینا ہے, آپ نے ووٹ لینے ہیں. تو خدارہ چینج دا پالیسی. وقت کے ساتھ آپ ٹھیک ہے مداخلت نہ کریں, لیکن سپرویژن تو ٹائٹ کریں. سپرویژن ٹائٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے, جتنے بھی آپ کے وزراء ہیں, آپ کے ان کے نیچے جو ورکر ہیں, ان سے کہیں کہ آپ خدارہ ہر محکمے میں ہر جگہ روز جائیں, ایک قسم کا ریڈ کریں, چیک کریں, چھاپے ماریں, تو عوام کو پتہ چلے کہ ہمارے نمائندے کچھ کام کر رہے ہیں. آگے نہیں کام ہوتا, وہ ان کی مرضی, وہ ان پہ بوجھ ہوگا. لیکن اگر آپ چیک نہیں کریں گے اور وہ کام نہیں کریں گے تو سارا بوجھ آپ پہ آئے گا, اور آپ نے عوام کے سامنے آنا ہے, جواب دینا ہے, ان کو بتانا ہے. تو یہ بات میرے خیال میں یہی ہے کہ آپ سپرویژن ٹائٹ کریں. اور یہ جو بات ہے کہ این آر وغیرہ, یہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ جن کے ذریعے آپ یہ کام لینا چاہ رہے ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں. وہ تو آپ کہتے ہیں میں جانے نہیں دوں گا, وہ شخص باہر جا کے انگلینڈ میں آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ پہلے یہ آپ خود اپنے ہاتھ میں اختیار لیں نا, پھر کہہ رہے میں نہیں جانے دوں گا, تو پھر ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے, آپ پلیز اپنا جو ہے نا وہ اس کا ٹائٹ کریں سپرویژن. نکلیں دفتروں سے باہر جا کے ان لوگوں کو چیک کریں, دن رات پولیس کو چیک کریں, جو ادارے ہیں انصاف کے ان کو چیک کریں, کیسز دیکھیں بیٹھ کے کتنے کتنے پینڈنگ پڑے, کیوں پڑے ہوئے بھائی, کیا بات ہے. تو یہ ریزن آپ کے سامنے آئیں گے, اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ یہ ایک دفعہ پورے آپ کو سمجھ آ گئی کہ کہاں کا نقص ہے, تو انشاءاللہ آپ دور بھی کر دیں گے. میں جانتا ہوں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بدنیتی کی بنیاد پہ نہیں ہے, نہ ہی وہ بے ایمان ہے, صرف یہ لوگ بہت تیز ترار ہیں جن سے سامنا ہے. تو خدارہ پلیز. تو آج کے لیے اتنا کافی, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اپنا دھیان رکھیں, یہ دونوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.